جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا، یقیناً عماد وسیم کو مس کر رہے ہیں جو نئی گیند کرتے تھے 2019 کے ورلڈ کپ میں۔ عماد وسیم پاکستانی ٹیم میں شامل تھے لیکن اب ان کی جگہ محمد نواز کو شامل کیا گیا، اور یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ نئی گیند کون کرے گا۔ حسن علی رسٹی ہیں، 12 جون 2022 کے بعد سے کوئی ون ڈے انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا کمبینیشن آزماتا ہے، لیکن جو لمحہ فکری ہے وہ اسپنرز کی غیر معیاری کارکردگی ہے۔ اقبال بھائی، پاکستانی اسپنرز نے 25 اوورز میں 183 رنز دیے نیوزی لینڈ کے خلاف، اور کوئی اتنا امپریسو نظر نہیں آیا، چاہے وہ محمد نواز ہوں، چاہے اسامہ میر ہوں، چاہے ایک اور تیسرے سلمان علی آغا ہوں، شاداب خان تو کھیلے نہیں، انہوں نے بولنگ ہی نہیں کرائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھی اگر پریکٹس میچ دیکھا ہے تو یہ وکٹیں جو ہیں بھارت کی، اس پر تو فلیٹ وکٹس ہیں، یا اسپنرز کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بات آپ کی درست ہے کہ یہ پریکٹس میچ جو تھا اس کا صحیح یوٹیلائزیشن تو یہ تھا کہ آپ نے اسامہ کو کھلایا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ آپ کے جو حسن علی ہے اس کو آپ نے کھلایا کیونکہ یہ بالکل باہر تھا، اس کی پریکٹس ہونی ضروری تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں بیٹنگ میں جو اپنے کیا نام بابر اعظم نے، رضوان نے اور سعود شکیل نے جو رنز کیے وہ انڈیکیٹ کر دیا اس نے کہ ہی از ریڈی ٹو پلے ان دی ورلڈ کپ۔ اس کو کھلایا نہیں ایشیا کپ، اور حالانکہ ایشیا کپ میں آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات یہ کہی تھی کہ اس کو کھلائیں اور ابرار کو لے جائیں۔ اسٹل آئی بلیو کہ ابرار کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا، بٹ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ اسامہ کو بھی ابھی رسٹی ہے، بڑی مشکل سے وہ کھلا رہے ہیں اس کو، اور اس کو پریکٹس کریں، 2 اسے آؤٹ کیے، اس کی بالنگ میں تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا کہ یہ وکٹ ٹیکنگ بالنگ کر سکتا ہے، فلائٹ دے رہا تھا، جی فلائٹیں دے رہا تھا، اس کا بال تھوڑا بہت بریک بھی ہوا ہے، گوگلی بھی ہوا ہے، بیٹسمینوں کے لیے ڈیفیکلٹی ہوگی، مگر اس کو پرسسٹنٹلی کھلانا چاہیے اس کو۔ اور جو معیاری بالنگ آپ کہہ سکتے ہیں اسپنر وہ نہیں ہے، وہ آپ کو اسٹرگل آپ کریں گے، یہ تو طے شدہ بات ہے، کیونکہ اتنی بھی ایسی بھی وکٹیں نہیں ہوں گی کہ وہ ٹرنر بالکل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، جو بالنگ لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ کرے گا اور دماغ کا استعمال کرے گا وہ شاید رنز روکنے میں بھی کامیاب ہو جائے اور وکٹ لینے میں بھی کامیاب ہو جائے، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ گرانٹیڈ آپ نے کہ جی میں شاداب ہوں یا میں اسامہ ہوں یا میں نواز ہوں تو میں جا کے آؤٹ کر دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو بہت سوچ کے گیند کرنا ہے، کیونکہ آپ کا ٹیم کا ہدف بھی دیکھنا ہے، آپ کو اپنی ٹیم کی ویکنیس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے، اتنا لمبا اسکور اگر آپ نے دے دیا تو پھر اس کو کرنا بھی مشکل ہوگا، اور اگر کیا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کنسیڈر کرنی ہے اگلے جو میچ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ 3 تاریخ کو آسٹریلیا سے میچ ہے، اس پہ اقبال قاسم نے سے ہی اپنی اسسمنٹ دی۔ اس وقت پروگرام کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر لاہور سے کاشف بول رہا ہوں۔ جی کاشف صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہی کہنا ہے کہ اتنا بڑا ٹارگیٹ ہم نے جو تھا رنز کر دیے تھے، اس کے بعد وہ ہماری بالنگ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے ان کو۔ سوال کوئی کریں کاشف صاحب، سوال یہ تو سب کو پتا ہے کہ 346 کو نہیں ڈیفینڈ کر سکے، کوئی سوال یہی ہے کہ سر یہ سبھی جو لڑکے ہیں ہمارے اسکواڈ کے وہ تقریباً زیادہ 20 میچز کھیلتے ہیں، ٹیسٹ سے لیے نہیں۔ میں نے میرا سے بھی یہی سوال کیا تھا سر سے کہ سر یہ چکر ہے، ادھر سے وہ لیتے نہیں ہیں، 20 سے پکڑ لیتے ہیں سر لڑکے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اقبال قاسم سے جواب لیتا ہوں۔ اقبال بھائی، ایک ریزن یہ بھی تو ہے نا کہ ہم بہت زیادہ T20 کرکٹ کھیلتے ہیں، 4 اوورز بالنگ کرنا ہوتی ہے، گیندیں بچانی ہوتی ہیں، لیکن ون ڈے کرکٹ مختلف ہے T20 کرکٹ سے۔ 50 اوورز کا کھیل ہے، 10 اوورز بالنگ کرنی ہے، 40 اوورز فیلڈنگ کرنی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم T20 کے پلیئرز کو ون ڈے کرکٹ میں ڈالیں گے تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوگا؟ آبویسلی بات ہے اقبال کہ اگر آپ زیادہ تر لیگ میچز بھی T20 کے ہو رہے ہیں، صحیح، اور T10 بھی شروع ہو گئی ہے، یہی لڑکے اگر T20 میں کھیل رہے ہیں تو پھر وہ کنورٹ ہوتے ہیں، تو بہت کم ایسے پلیئر ہوتے ہیں جو دوسرے فارمیٹ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یار یہ ہمارے ون ڈے میچز یا بڑے ٹورنامنٹ میں نہیں کام آئیں گے، ہم انہی کو کھلا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بیگ کے اندر کوئی ایسے لوگ تیار نہیں کیے جو لمبی بالنگ کے لیے یا لمبے میچز کے لیے یا 10 اوور سے اب 4 اوور سے زیادہ کی جو بالنگ ہے وہ آپ کو بڑی مشکل نظر آئے گی آپ کو۔ لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں اقبال بھائی کہ ہمارے یہ جو پلیئرز ہیں تو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہی نہیں ہیں، جہاں پر لانگر ورژن قائد اعظم ٹرافی میں کون نظر آیا آپ کو کھیلتا ہو؟ دیکھیے نا، جب آپ یہ پرمیشن دیں گے لیگ کھیلنے کی
یعنی راؤنڈ دا کلاک لیگ کرکٹ ہو رہی ہے ہر جگہ. تو آپ اگر پابند کریں گے ان کو کہ بھئی ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ روزگار ہے اور ان کو پیسے اچھے مل رہے ہیں تو لیکن انڈیا بھی تو ہے نا, آپ ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں تو پھر ان کو کہیں کہ پھر یہاں ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی میچ کھیلیں. جیسے ابھی میں نے سنا کہ انہوں نے پیسے بڑھائیں تو کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ 45 لاکھ روپے دے رہے ہیں 3 پلیئرز کو, بابر اعظم, محمد رضوان اور شاہین شاہ افریدی کو. اور اس کے بعد جو دوسرے کیٹیگری میں 30 یا 35 لاکھ روپے, اور پھر اس سرفراز احمد کو ڈی کیٹیگری میں رکھا ہے. اقبال بھائی کمال کی بات ہے یہ, میں نے خیال رکھ لیا, یہ بڑی بات ہے. اور ابرار کو کسی کیٹیگری میں نہیں رکھا, وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ گھوم رہے. 25 کھلاڑیوں کا کانٹریکٹ اناؤنس کیا. یہ سراسر غلط کام ہے, یہ ایسٹس ہے. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, ینگسٹر ابرار کے پاس ایک چھوٹی سی ایک ٹیکنیک ہے, نئی چیز ہے جو وہ ٹویسٹ کرتا ہے, وہ ابھی تک کسی پلیئر کو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. 15 وکٹیں لے چکا ہے یار وہ, 6 ٹیسٹ میچوں میں 38 وکٹیں ہیں. بتائیے اب آپ, 6 ٹیسٹ پچھلے سیریز میں 15, ایک سیریز میں 15 وکٹ لے چکا ہے. تو اب آپ کو اس سے زیادہ تو پرفارمنس کر کے نہیں دے گا نا کوئی آدمی. آپ اس کو کانٹریکٹ میں بھی نہیں لے رہے ہیں, آپ اس کو ہر جگہ اس کو, اب اگر جب آپ سب جان لیں گے پی ایس ایل میں کھیل کے اور لیگوں میں, پھر آپ اس کو کھلائیں گے تو پھر بیکار ہو جائے گا. یہ بہت اچھا چانس تھا, اس کو آپ چانس تو دیتے. ایک نئی چیز ہے, ایک نیا ہے, اور یہ فل آف کانفیڈنس ہے. وائٹ پلیئر ہے جو ینگسٹر ہے, وہ ایسا لگتا ہے جیسے میچیور ہے, اور وہ بالنگ بھی اچھی کر رہا ہے. اچھا پلیئر ہے, اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں. صحیح. جس طرح اقبال قاسم ذکر کر رہے تھے کہ پلیئرز کے کانٹریکٹ میں ان کی رقم بڑھائی گئی ہے, اور اس پہ پلیئرز نے جانے سے پہلے آخری دن جو ہے سینٹرل کانٹریکٹ پر جو ہے وہ دستخط کیے. اس سے پہلے پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے سری لنکا میں جب ملاقات کی تھی تو یہ خبر آئی تھی کہ معاملات طے پا گئے, لیکن ابھی تک یہ وضاحت نہیں کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ کھلاڑی جن کو کیٹیگریز دی گئی ہیں کیا وہ سال میں پی ایس ایل کے علاوہ ایک ہی لیگ کھیلیں گے یا زیادہ لیگ کھیلیں گے. لیکن سونے پہ سہاگا, پی سی بی کے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بڑی دلچسپ باتیں کی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں اتنے پیسے کبھی نہیں ملے جتنے میں نے ان کو دیے, اتنے پیسے کبھی نہیں ملے جتنے میں نے ان کو دیے. جب یہ کسی دشمن ملک میں یا کسی جگہ بھی کھیلنے جائیں جہاں کمپٹیشن ہو رہا ہے, دے شوڈ گو ود فل سپورٹ آف دا نیشن. جی آپ نے سنا کہ ایک طرف حیدرآباد میں پاکستانی ٹیم کا پرتپاک خیر مقدم ہو رہا ہے, اور دوسری طرف مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں جب کسی دشمن ملک میں, نام تو نہیں لیا انہوں نے بھارت کا, جس پہ بڑی کنٹروورسی ہوئی, بھارتی میڈیا نے بڑی بیشنگ کی. اس وقت ہماری ٹیم حیدرآباد میں, ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کوئی کنٹروورشل ٹائپ کے جو بیانات دیں, اس سے ٹیم کو نقصان پہنچے گا. اب جب ٹیم احمد آباد پہنچے گی تو ذکا اشرف کے اس بیان کا کیا رد عمل ہوگا, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز.